تو وہی امام ابو زہرا کی بات مجھے بڑی مضبوط لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی اور ان لوگوں کی بھی ایک سوچی سمجھی بات تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے بڑے ممد و معاون ثابت ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کہ شیب ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ ان لوگوں نے گویا کہ معصور کر دیا، بہت سی پابندیاں لگا دی، مکہ والوں نے متفقہ طور پر کچھ عہد و پیمان کیے، ایک معاہدہ لکھ کر بیت اللہ شریف میں رکھ دیا، تو حضرت عباس بھی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دور میں حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے اور وہ اسے گود میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن انہیں عنایت فرمایا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی والدہ ام فضل، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان شروع کے زمانے میں ہی کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ دوسری خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان اور اظہار کیا اور قبول اسلام کیا۔ مستضعفین فی الارض، جنہیں کہ مکے والوں نے معصور کر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس جب یہ لفظ قرآن پاک کا ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا یا وہ اسے تلاوت کرتے تو وہ فرماتے کہ میری والدہ اور میں بھی انہی مستضعفین میں سے ہیں جنہیں کہ مکہ میں وہاں پابندی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مدینہ منورہ میں یہ آئے، ان کی ذات میں جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی ان کی تشکیل ذات میں اور تربیت میں بڑا دخل ہے۔ بڑا بے شک بے شک۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بڑی منفرد خاتون ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جنہیں تذکرہ کرتے ہوئے ہم بعض اوقات زیادہ اجاگر نہیں کرتے، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسی خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا وقار، تدبر اور حلم عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آنے کے بعد پھر انہیں علم بھی ودیت ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو بڑی صاحب الرائے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے مشورے کو رد نہیں فرمایا، ان کی کسی رائے سے اختلاف نہیں فرمایا، اور جس کی بھی انہوں نے سفارش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے قبول فرمایا۔ بلکہ پروفیسر صاحب ان کے بارے میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لمبے ہاتھوں والی ہے، یعنی خیرات کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر بہت اعتماد فرمایا کرتے تھے، اور ان کے وجود سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ جتنی بھی بہنیں ہیں نا، 7 بہنیں ہیں، یہ ہر ایک اسی طرح ہی کسی معزز شخص کے ہاں بیاہی ہوئی تھی، یعنی سارا خاندان چونکہ ایسا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ رشتہ استوار کرنا پسند کرتے تھے، اور یہ ساری بہنیں بڑی دانشمند بہنیں مشہور تھیں، برادری بہت اچھی تھی، تو جو ان کے رشتے تھے بڑے اچھے گھرانوں میں ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے بعد دوسرے سال عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، ام المومنین میمونہ اس وقت بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے گزارش کی کہ آپ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں، تو مقام سرب جسے آج انواریہ کہتے ہیں نا، اور اسی جگہ پہ حضرت ام المومنین کی آرام گاہ ہے آج بھی، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی چونکہ حضور حالت احرام میں تھے۔ اس وقت معاہدہ یہ تھا کہ 3 دن حضور اور آپ کے ساتھی مکہ میں قیام رہیں گے، قریش مکہ سے باہر چلے جائیں گے۔ تو جب قریش نے یہ سنا نا کہ سیدہ میمونہ سے حضور کا نکاح ہو گیا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے اور بڑے پجمردہ ہو گئے، اور ان پر یہ اوس پڑ گئی یہ خبر سن کے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے بڑے خاندان حضور کی رشتہ داری میں آ گئے۔ بلکہ مساہرت کو دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان کی تربیت بھی رہی عبداللہ بن عباس کے پاس، پھر نگاہ مصطفیٰ میں پروردہ آغوش نبوت میں اب رہے۔ ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے حبر الامہ کا لقب دیا، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، اور کریم آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ حبر الامہ ہیں، امام المفسرین ہیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح کریم آقا نے مٹی دی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ تو نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت ام سلمہ موجود ہوں گی، اسی طرح نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ ترجمان القرآن جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں، اور عظیم صحابی رسول، مفسر قرآن، امام المحدثین، امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم کے بحر بے کراں ہیں، بحر العلوم ہیں، ان کا حسین ذکر ہے،
اور آپ صرف قرآن و حدیث کا علم تک محدود نہیں بلکہ تمام علوم، وہ فقہ کا ہو، وہ ادب کا ہو، وہ انصاب کا ہو، وہ حساب کا ہو، ہر علم کے اندر آپ یکتائی روزگار تھے اور ید طولہ کا درجہ رکھتے تھے۔ مشہور تابعی ہیں حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ حج کے موقع پر تھے، حج کے امیر تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور آپ اکثر حج کے امیر بنتے تھے، اور آپ کو علم ہوگا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کیا گیا اور آپ شہید ہوئے، اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی امیر المومنین جو ہیں امیر بن کے جانا چاہتے تھے حج کے لیے، لیکن محصور کر دیے گئے، تو آپ نے امیر اپنی جگہ قائم مقام بنایا تو سیدنا عبداللہ بن عباس کو بنایا۔ لیکن یہ ایک اور موقع ہے، شقیق تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ حج کے امیر تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے سورہ نور پر گفتگو کرنا شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مفسروں کو سنا، بڑے بڑے محدثوں کو سنا، بڑے بڑے تابعین اور صحابہ کی میں نے زیارت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، لیکن جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس نے گفتگو کی، علم کے دریا بہہ نکلے، اور آپ کی گفتگو میں ایسی چاشنی تھی کہ ایسے کلمات نہ میری کبھی زبان نے پڑھے تھے، نہ میری کان نے سنے تھے، نہ میری آنکھ نے دیکھے تھے، نہ کبھی میرے دل میں ایسے کلمات کا خیال آیا جو آپ نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی۔ بلکہ ایک اور شخص کہتا ہے، وہاں کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے اس قدر میٹھی گفتگو کی کہ اگر آج کی دور کے اندر اگر روس کے لوگ ہوتے، روم کے لوگ ہوتے، کیسر کے لوگ ہوتے، تو آپ کی گفتگو سن کر سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ رب کائنات نے آپ کو علم بھی عطا کیا تھا اور بولنے کا ملکہ بھی عطا کیا تھا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا علمی تباہر پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی سیدنا عبداللہ بن عباس سیدہ میمونہ کے بارے میں جی عرض کر رہا تھا کہ کفار کو بڑی مایوسی ہوئی آپ کے نکاح سے، صحیح، تو معاہدے کے مطابق 3 دن مسلمانوں نے وہاں ٹھہرنا تھا۔ صحیح، صبح ہی صبح انہوں نے ایک وفد بھیج دیا کہ آج تیسرا دن ہے اور جیسے ہی یہ دن مکمل ہو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو وعدے کی پاسداری کرنے والا ہوں، سر میں نے جانا ہے، وہاں رخصتی ہونی ہے سیدہ میمونہ کی، سبحان تو اللہ، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے دن میں آ کے سارے مکہ والوں کو اپنی دعوت ولیمہ میں شریک کروں، جی اور دعوت میری طرف سے ہے سب کو۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ولیمے میں شرکت نہیں کرنی، بس آپ چلے جائیں۔ یعنی یہ ایک بہت دل برداشتہ ہونے کا امر تھا۔ حضرت سیدہ میمونہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف انداز سے پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت عباس کو کہتی ہیں کہ حضور کے لیے کوزہ بھر لاؤ، پھر نشاندہی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، اور یعنی کہ مختلف انداز و اطوار سے آپ ذکر پاک، آپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی تاکہ حضور کی توجہ حاصل ہو۔ جی، اور جب بھی انہوں نے یہ ذکر آپ سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا سے نوازا، اللہ اکبر، اور پھر یہ جو ایک ادب و نیاز ان کی گھٹی میں پڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے برابر کھڑا کر لیا نماز پڑھتے ہوئے۔ جی، آپ پیچھے ہو گئے، جب حضور نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ عبداللہ میں نے آپ کو اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہیں سے صوفیاء نے اخذ کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جو ادب ہے نا، جی، یہ بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔